اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا کتنا بوجھل ہو جاتا ہے جب انسان سے کوئی بڑی خطا، بڑا گناہ ہو جائے۔ میں تاریخ اسلامی سے ایک ایسی خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس نے زنا کیا تھا اور وہ پاک ہونا چاہتی تھی۔ کیسے وہ اپنے رب کی طرف لوٹی، کیسے اس نے اپنے آپ کو پاک کروایا، غور کیجیے گا۔ غامدیہ خاتون تھیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اسے واپس لوٹا دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گئی۔ اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی اسی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح معاذ کو واپس لوٹایا تھا۔ اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جاؤ اور بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ غامدیہ نے بچے کو جنم دے لیا تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی۔ اس نے کہا میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ آپ اس کا دودھ چھڑوا دو۔ جب اس نے دودھ چھڑوا دیا تو بچے کو ساتھ لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، اس کا دودھ میں نے چھڑوا دیا ہے، اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا، پھر آپ کے حکم سے اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا اور آپ کے حکم سے لوگوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ایک پتھر غامدیہ کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر آ پڑے۔ اس پر سیدنا خالد نے اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا مہلن یا خالد، فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو تابہا صاحب مکس لغفر لہ۔ خالد ذرا رک کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے غنڈہ ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں کہ سیدنا عمر نے دریافت کیا اللہ کے رسول آپ نے اسے رجم کیا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کیسے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہاں، رب کی طرف لوٹنا ممکن ہے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی، کیونکہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ ندامت کے بعد ہوتی ہے، آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیشہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔